من علم فيه وتعلم من أكرمه فهو مكرم وجزاء الحسنى إحسان. طبتم يا أهل القرآن. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون وان لک لاجرا غیر ممنون وانک لعلی خلق عظیم فستبصر ویبصرون بِأَيِّكُمُ الْمَفْتُونُ. صدق اللہ العظیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر. آمین یا رب العالمین. سورۃ القلم کی میں نے آپ کے سامنے 6 آیات تلاوت کی ہیں. سورہ قلم کی یہ جو 6 آیات ہیں انشاءاللہ تعالیٰ آج یہ گرامیٹیکلی آپ کے سامنے آئیں گی. اس سورہ مبارکہ کا آغاز حروف مقطعات میں سے نون حرف سے ہے، اور یہ حروف مقطعات جو سورتوں کے شروع میں آتے ہیں یہ ایک حرف بھی آیا ہے، 2 بھی آئے ہیں، 3 بھی آئے ہیں، 4 بھی آئے ہیں. تو یہ اپنی جگہ پر ایک الگ ٹاپک ہے. تو یہاں پر جو حروف مقطعات میں سے حرف آیا ہے وہ نون، اور پھر آگے والقلمی. واو آپ کا قسمی ہے، حرف جر ہے، اس لیے کہ اس کے بعد جو اسم ہے آپ دیکھ رہے ہیں وہ حالت جر میں استعمال ہوا ہے. تو والقلمی کا ترجمہ ہم کریں گے قسم ہے قلم کی، یعنی قلم کی قسم. وما یسترون. اب یہ یسترون فعل ہے، لہذا یہ جب فعل پڑھیں گے تو اس وقت آپ کے سامنے واضح ہو جائے گا. بہرحال آپ کو اس کا ترجمہ یہ ملے گا کہ قلم اور ان کے لکھنے کی قسم، یعنی ما یسترون اور وہ فرشتے جو کچھ لکھ رہے ہیں ان کی قسم کھائی گئی ہے. اب قسم کس بات پہ کھائی گئی ہے وہ آگے آ رہا ہے کہ ما انت بنعمت ربک بمجنون. اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنے رب کے فضل سے ہرگز مجنون نہیں ہیں. یہ جملہ آپ کے سامنے آ گیا. آپ اپنے رب کے فضل سے ہرگز مجنون نہیں ہیں. تو جملہ اسمیہ کو منفی بنانا یہ ہمارا آج کا ٹاپک ہے. پہلے اس کی پریکٹس کر لیتے ہیں، پھر انشاءاللہ تعالیٰ ان آیات کے حوالے سے بھی آپ کے سامنے جو ہے وہ بات آ جائے گی. جملہ اسمیہ کو منفی بنانے کے لیے آپ ما اور لا یہ 2 حروف استعمال کریں گے. یہ ما اور لا یہ لیسا اس کے مشابہ ہے. جملہ اسمیہ کو منفی بنانے کے لیے آپ نے ما اور لا استعمال کرنے ہیں، اور یہ ما اور لا جو ہیں یہ گرامر والے کہتے ہیں یہ مشابہ بھی لیسا ہے، یعنی یہ لیسا کے مشابہ ہیں. لیسا کے مشابہ ہونے کا مطلب کیا ہے؟ پہلی بات تو نوٹ کریں کہ لیسا جو ہے یہ ایک فعل ہے، اور فعل کی قسم جو ہے فعل ناقص ہے، لیکن یہ بھی جملہ اسمیہ کو منفی بنانے کے لیے استعمال ہوتا ہے. لیسا ایک فعل ناقص ہے اور جملہ اسمیہ کے شروع میں آتا ہے، جس سے جملہ اسمیہ جو ہے وہ منفی ہو جاتا ہے. لیسا جیسے میں ایگزامپل آپ کے سامنے رکھتا ہوں تو بات بالکل کلیئر ہو جائے گی انشاءاللہ تعالی. لیسا چونکہ فعل ناقص ہے، فعل ہے، اور فعل ابھی ہم نے پڑھا نہیں، تو اس لیے ہم اس کو یہاں پر استعمال نہیں کریں گے، اس لیے کہ اس لفظ میں چینجز آتی ہیں
اور وہ چینجز اسی وقت آپ کو سمجھ میں آئیں گی جب آپ فعل پڑھیں گے، فعل کی گردان پڑھیں گے، تو پھر آپ اس بات کو اچھی طرح سمجھ سکیں گے. اس وقت خام خواہ ہم اپنا وقت جو ہے وہ لگائیں گے، خرچ کریں گے، بات کلیئر نہیں ہوگی کیونکہ ابھی آپ نے فعل نہیں پڑھا. تو جہاں جہاں اس لفظ میں چینجز نہیں آتی ہیں اس کے حوالے سے میں ایک دو ایگزامپلز آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. مثلا میں کہتا ہوں زید عالم، زید عالم ہے. میں کہنا چاہتا ہوں زید عالم نہیں ہے. تو اس جملہ اسمیہ کے شروع میں ایک فعل ناقص لیسا لگا سکتا ہوں. اب یہ جب لیسا فعل ناقص اس کے شروع میں لگے گا تو ایک بات تو آپ کے سامنے آ گئی کہ جملہ منفی ہو جائے گا، اور دوسرے یہ ایک اعرابی تبدیلی بھی جملہ اسمیہ میں لے کر آئے گا، اور وہ اعرابی تبدیلی یہ ہوگی کہ جملہ اسمیہ کی جو خبر ہے وہ حالت نصب میں چلی جائے گی. تو لیسا زید عالما، زید عالم نہیں ہے. یہ مبتدا کو نہیں چھیڑے گا، اس نے خبر کو افیکٹ کرنا ہے. جس طرح آپ نے حروف مشبہ بالفعل پڑھے تھے، انا، انا وغیرہ، وہ کیا کرتے تھے؟ وہ مبتدا کو افیکٹ کرتے تھے، مبتدا کی اعرابی حالت کو تبدیل کر دیتے تھے، خبر کو کچھ نہیں کہتے تھے. لیکن یہ جو لیسا ہے یہ مبتدا کو کچھ نہیں کہے گا بلکہ خبر کو حالت نصب میں لے جائے گا. اور یہاں بھی وہی بات کہ ہم نے پڑھا ہے کہ جملہ اسمیہ میں مبتدا اور خبر دونوں حالت رفع میں ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اب اسے ہم مبتدا اور اسے اب خبر نہیں کہیں گے، اب ہم اس کو لیسا کا اسم اور اس کو لیسا کی خبر کہیں گے. کلیئر ہو گیا نا؟ جس طرح انا داخل ہوا تھا جملہ اسمیہ کے شروع میں، اور انا کی وجہ سے مبتدا حالت نصب میں چلا گیا، خبر رفع میں ہی رہی، تو ہم نے کہا کہ جو مبتدا ہے اب یہ مبتدا نہیں ہے بلکہ انا کا اسم ہے، اور وہ خبر جو ہے وہ انا کی خبر ہے. تو یہ جب الفاظ جملہ اسمیہ کے شروع میں آتے ہیں تو جملہ اسمیہ کو اون کر لیتے ہیں اور اس کے اجزاء پر اپنا جو ہے وہ حکم چلاتے ہیں. تو اب یہ لیسا کا اسم اور لیسا کی خبر. تو لیسا زید عالما، زید عالم نہیں ہے. اچھا، اب لیسا یہ کام کرتا ہے کہ مبتدا اس کا حالت رفع میں ہی رہتا ہے جملہ اسمیہ کا، اور خبر جو ہے وہ حالت نصب میں چلی جاتی ہے، یا یوں کہہ لیں کہ لیسا کا اسم حالت رفع میں ہی ہوتا ہے، اس کی خبر حالت نصب میں ہوتی ہے. تو یہ کام چونکہ لیسا کرتا ہے، اور یہ ما اور لا جو ہیں یہ لیسا کے مشابہ ہیں، یعنی وہی کام جو لیسا کرتا ہے یہ ما وہی کام کرتا ہے. ما اور لا میں سے بھی ہمیں مزید ایک آسانی ہو جائے گی کہ ما کے حوالے سے آپ کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ ما کو بے فکر ہو کر استعمال کر سکتے ہیں. لیکن لا کے حوالے سے کچھ ریسٹرکشنز ہیں. لا، اب جو میں نے بات کی ہے مبتدا اور خبر کے حوالے سے، تو جب ما اور لا جملہ اسمیہ پہ داخل ہوں گے تو وہ جو مبتدا ہے وہ ما اور لا کا اسم کہلائے گا، اور خبر جو ہے وہ ما اور لا کی خبر کہلائے گی. کلیئر ہو گیا؟ لا کے حوالے سے ہماری ریسٹرکشن یہ ہے کہ لا کا جو اسم ہوگا وہ ہمیشہ نکرہ آئے گا. لا کا اسم ہمیشہ نکرہ آئے گا. اس حوالے سے اب دیکھیں ہمارے لیے اور کام آسان ہو گیا کہ اب ہم ما کو پڑھیں گے زیادہ، کیونکہ ہم نے جو جملہ اسمیہ پریکٹس کیے ہیں وہ سارے کے سارے ایسے جملہ اسمیہ ہیں جن میں مبتدا ہمارا معرفہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو اس لیے ما کو ہم تفصیل سے پڑھ لیں گے. تو لیسا سے ہماری دیکھیں کہانی شروع ہوئی، اسے ہم نے ویسے نکال دیا اپنی اس سبق سے. پھر ما اور لا مشابہ بے لیسا ہمارے سامنے ہے، اس میں سے لا کو ہم نے کہا کہ اس کا اسم چونکہ ہمیشہ نکرہ ہوتا ہے، اس لیے ہم ما کو تفصیل سے دیکھیں گے. الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ